بھائی بنیں گے، بھائی بن کر کے زندگی گزاریں گے. ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. مہاتما گاندھی جی نے کہا، پارلیمنٹ کے نیتاؤں سے کہا، مہاتما گاندھی جی نے کہا، اسی ہندوستان میں کہا، مہاتما گاندھی جی نے کہا، پارلیمنٹ کے نیتاؤں سے کہا، یہ ملک جب آزاد ہوا، ہندوستانی کے ہاتھ میں ہندوستان کی حکومت آئی، انگریز ملک چھوڑ کر کے بھاگا، تو مہاتما گاندھی جی نے کہا کہا وہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں. لوگو، اگر اس ہندوستان میں کامیاب حکومت کرنا چاہتے ہو تو اس طرح حکومت کرو جیسے عمر نے حکومت کیا، اس طرح حکومت کرو جیسے ابو بکر نے کیا. کیم منشی گورنر تھے یو پی کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس ملک کا جب آئین بنایا، قانون بنایا کہ ہندو مسلمان سب کو برابر حق ملے، تو ہم نے مذہب کو دیکھا کہ کس مذہب میں ہندو مسلمان کو برابر حق دیا گیا ہے. عیسائی نہیں ملا، یہودی نہیں ملا، دوسرا دھرم نہیں ملا، 120 دھرم کو دیکھا گیا، کسی دھرم میں ہندو مسلمان کو برابر حق نہیں تھا، صرف اسلام میں ہندو مسلمان کو برابر حق تھا. ہندوستان کا آئین اسلام کو دیکھ کر بنایا گیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگ دھیان سے سنیے گا. حضرت تھانوی نے کہا میں اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور یہاں کے ہندو سماج کو بہتر سمجھتا ہوں. تو کہا کہ حضور آپ تو مسلمان ہو، وہ مسلمان نہیں، آپ اپنے کو برا سمجھ رہے ہو، ان کو اچھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ آپ تو مسلمان ہو، اپنے کو اچھا سمجھو، اور جو ہندو سماج ہے ان کو آپ اچھا کیوں سمجھ رہے ہو؟ تو ان کا پیارا جواب دیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. وہی خیال، وہی جذبہ اللہ ہمارے سینے میں بھی پیدا فرمائے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں ہندو سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں، ہندو کو اچھا اس لیے سمجھتا ہوں، کیا پتہ میں مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، مفت میں کلمہ پڑھ لیا، مرنے سے پہلے کلمہ سے ہم محروم ہو جائیں اور وہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اس لیے میں ان سے اپنے کو کمتر سمجھتا ہوں اور اپنے سے ان کو بہتر سمجھتا ہوں. یہاں کا جو سلطان گزرا ہے ان کا نام تھا ٹیپو سلطان. ٹیپو سلطان نے کس طرح حکومت کی آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی. ٹیپو سلطان یہاں کے بادشاہ تھے اور ان کے جو وزیر اعظم تھے ان کا نام تھا کرشنا راؤ. مسلمان بادشاہ ہے اور وزیر کون ہے؟ ہندو ہے. سلطان ٹیپو سلطان مسلمان بادشاہ ہے اور ان کا سپہ سالار کون ہے؟ مسلمان نہیں، ہندو ہے، پورنیہ نام ہے. قطب الدین ایبک یہاں مسلمان بادشاہ گزرا ہے، ان کا سکہ کون ڈھالتا تھا؟ ہندو ڈھال، مصر نے پی لیا. اب باری آئی برہمن کی، کہا تم پی کر کے دکھاؤ، تو کہتا چھی چھی رام رام. اب باری آئی مسلمان کی، تم پی کر کے دکھاؤ، تو مسلمان چائے کی دکان میں بیٹھ کر کے کیسے بیوقوف بنا رہا ہے، میرا روزہ ہے، میں چائے پیوں گا تو روزہ ہی ٹوٹ جائے. ذرا دھیان دیجیے گا، یہ سب منطق نہیں چلے گی. جب تک دل نہیں ملے گا ہاتھ نہیں ملے گا، ہاتھ ملانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دھیان دیجیے گا، آپ کا اختیار تھا کہ آپ دساد میں پیدا نہیں ہوتے، آپ کا اختیار تھا کہ آپ برہمن میں پیدا ہوتے. یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو برہمن بنا دیا، اس کو مسلمان بنا دیا، اس کو دساد بنا دیا، اس کو مصر بنا دیا. یہ تو اس کی ہے، لیکن اپنا کسی کا اختیار نہیں ہے. اس لیے دوسرے کو عزت دیجیے، ساری دنیا آپ کو عزت دے گی. کیسے ہوا ہندو مسلمان کی دشمنی، کیسے ہوئی؟ میں راز بتا رہا ہوں. انگریز نے کہا کہ ہندی مسلمان کی نہیں ہے، ہندوؤں کی ہے، اردو مسلمان کی ہے، ہندوؤں کی نہیں ہے، جبکہ دونوں ہندی اور اردو ہندوستان کی زبان ہے، ہندو کی بھی زبان ہے، مسلمان کی بھی زبان ہے. اس کے بعد کہا ہندو قوم الگ ہے، مسلمان قوم الگ ہے، ایک گلستاں میں گلاب بھی ہے، چنبیلی بھی ہے. اس ہندوستان میں گلاب کی جگہ ہندو ہے، چنبیلی کی جگہ مسلمان ہے. دیکھیے انگریز نے کس طرح ہندو مسلمان کو لڑایا، تیسرا ترکشت کا تیر کیسے نکالا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، سن کر کے حیرت ہوگی. ہندوؤں سے کہا کہ تمہاری تعداد زیادہ ہے، تم مسلمان سے بڑھ کر کے ہو. مسلمان سے کہا کہ تمہاری تعداد کم ہے، تم ہندو سے بڑھ کر کے نہیں ہو. جبکہ آسمان میں سورج ایک ہی ہوتا ہے، ستارے لاکھوں ہوتے ہیں، وہ ایک سورج پورے ستارے پر بھاری ہوتا ہے. اب مہاتما گاندھی ون پیس ہیں، سارے مسلمان پر بھاری ہیں. عبد الکلام ون پیس ہیں، سارے ہندو پر بھاری ہیں. ہندی ہند کی آتما
ہوگی اس دن یار ہندی ہند کی آتما ہوگی اس دن یار جس دن سب بھاشاؤں کا ہوگا ساج سنگھار ہوگا ساج سنگار ہندی اردو ہے الگ میں کیسے لوں مان ایک بھارت کی آتما ایک ہے دیش کی شان ایک ہے دیش کی شان ایک انگ دو جان ہے دونوں کی ایک جان ایک انگ دو جان ہے دونوں کی ایک جان دونوں مل کر چل پڑے ہر مشکل آسان ہر مشکل آسان دھرم میرا اسلام ہے بھارت جنم استھان وضو کروں اجمیر میں وضو کروں اجمیر میں کاشی میں اشنان کاشی میں اشنان بھاؤ سبھاؤ کے پاٹھ میں اکچر انمول نبی میرا اتہاس ہے کرشن میرا بھوگول پیغام ہندو مسلمان کے حوالے سے سنا رہا ہوں آپ لوگ دل سے سننے کے لیے بیٹھے ہیں مکمل سننے کے لیے تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ محرم میں اکھاڑا ہوگا ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ یہ لوگ آنکھ بند کر کے سوچتے ہیں کہ نہیں لیکن آنکھ بند جب کیجیے گا تو ڈبہ غائب ہو جائے گا ذرا دھیان رکھیے گا بڑا خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں دھیان سے سنیے گا لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیتا جی تمہاری بھابھی ہوتی ہیں تمہاری بھابھی کا چہرہ کیسا تھا تمہاری بھابھی کیسی تھی اب دیکھیے دیور کا جواب ہے دیور کا جواب سنیے ہمارے ہاں بھابھی آدھا بیوی ہو جاتی ہے اور دیور کو کچھ پتا ہو کسی کو کچھ پتا ہو یا نہ ہو دیور کو سب کچھ پتا ہو جاتا ہے لیکن دیکھیے کتنا پیارا سماج تھا ہندو سماج کتنا پیارا سماج تھا لکشمن جی سے پوچھا جا رہا ہے کہ سیتا جی تمہاری بھابھی ہوتی ہیں تمہاری بھابھی کیسی تھی کالی تھی کہ گوری تھی ناٹی تھی یا لمبی تھی پتلی تھی یا موٹی تھی تو کہتے کیا ہیں کہ وہ تو پردے میں رہتی تھی اور ہمیشہ چہرے پر گھونگھٹ ہوتا تھا وہ باہر نکلے تب نہ میں دیکھوں اور چہرے سے گھونگھٹ سے چہرہ ہٹائے چہرے سے گھونگھٹ ہٹائے تب تو دیکھوں میں نے صرف چلتے ہوئے پیر کو دیکھا اس کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا دوسرا نمونہ دے رہا ہوں دھیان سے سنیے گا آگ جل رہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں وہاں سامنے آگ جل رہی ہے لوگ کرانے کھڑے ہیں اگر رات میں ٹھنڈی کے زمانے میں کوئی آگ کا خواب دیکھے اس کا مطلب الگ ہوتا ہے گرمی کے زمانے میں کوئی آگ دیکھے تو اس کا الگ مطلب ہوتا ہے میں آپ کو بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں ٹھنڈی کا زمانہ ہے آپ نے خواب میں دیکھا آگ کو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سونا ملے گا یا زمین ملے گی چونکہ ٹھنڈی کی آگ رحمت ہے آپ کو دولت ملنے والی ہے یہ جو آگ کی شکل ہے سونے کی شکل ہے آپ کو یا تو زمین ملے گی یا تو سونا ملے گا دنیا کی دولت ملے گی یہ مطلب ہوتا ہے ٹھنڈی میں کسی نے خواب میں آگ کو دیکھا لیکن جب گرمی میں کوئی آگ کو دیکھے اس کا مطلب آپ کا گناہ ہے آپ نے توبہ نہیں کیا ہے ورنہ جہنم میں جلنا پڑے گا مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کسی نے خواب سنایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آگ جل رہی ہے کرشن جی آگ کے اندر ہیں رام جی آگ کے کنارے ایک مسلمان نے جھٹ سے کہا کہ یہ دوزخ کی آگ ہے کرشن بھی کافر ہیں اور رام جی بھی کافر ہیں اس لیے جہنم کی آگ میں کوئی داخل ہے اور کوئی داخل ہونے والے تو مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ دیکھو تم غلط بول رہے ہو کرشن کافر ہیں یہ ہماری کتاب سے ثابت نہیں ہے رام جی کافر ہیں ہماری کتاب سے ثابت نہیں ہے ان کی کتاب سے بھی ثابت نہیں ہے ہماری کتاب سے بھی ثابت نہیں ہے ہم کرشن کو کافر نہیں کہہ سکتے رام جی کو کافر نہیں کہہ سکتے تو پھر یہ آگ کیا ہے کہا یہ عشق اور محبت کی آگ ہے کوئی اندر ہے کوئی باہر ہے ظلم راون مٹ گیا یہ رام کا شیوان تھا قتل معبد ہو کبھی یہ رام کا تران تھا مختلف قومیں بھی تو بعد ہیں اس ملک میں
ظلم آخر ظلم ہو یہ ہو کسی بھی بھیس میں، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہندوستان کو ناز، ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز، ہندوستان کو ناز۔ اہل نظر سمجھتے ہیں ان کو امام ہند، ان کو امام ہند، تلوار کا دھنی تھا، تلوار کا دھنی تھا، شجاعت میں فرد تھا، پاکیزگی میں جوش محبت میں فرد تھا، محبت میں فرد تھا۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، آپس میں بیر رکھنا۔ ہندی ہے ہم وطن ہے، وطن ہے ہندی ہے ہم وطن ہے، ہندوستان ہمارا سارے جہاں سے اچھا، ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا۔ کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، کہاں گئی وہ سیتا میاں اور کہاں ہے اب مریم، بھارت ورش میں جن کے چریتر پہ گرو کیا کرتے ہیں ہم، جو اپنی اتہاس بھلا دے آگ لگے اس فیشن میں، آگ لگے اس فیشن میں۔ ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، ہندوستان کا چہرہ دیکھو سچائی کے درپن میں، امن کی دیوی تڑپ رہی ہے گاندھی جی کے آنگن میں، گاندھی جی کے آنگن میں۔ کھنوا سے لال بھیلن جلیا والا بگیا، مشکل سے آئل اپنے ہاتھی ازدیا، کھنوا کے دھار سے، کھنوا کے دھار سے رنگائل ہندوستان ہو، آزادی نہیں جائے دیو، ہندو مسلمان اور سکھ عیسائی کندھے سے کندھا اپن لہنے ملائی، انقلاب کے نعرہ لاگل، انقلاب کے نعرہ لاگل، گونجل آسمان ہو، آزادی نہیں جائے دیوی۔